बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अदलिया की तरफ से जो सिग्नल इदारों को मिले हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, और उन सिग्नल्स का ख़ुलासा अगर हम अपनी ज़ुबान में अदा करें तो वो यही बनता है कि हम इमरान ख़ान के बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। ये उसकी हेडलाइन बन सकती है, उसका ख़ुलासा है, और उसकी तफसील ये है कि इमरान ख़ान को ना सिर्फ ये एक तमाम मुकदमात से बरी कराना है, तमाम मुकदमात ख़त्म करने हैं, बल्कि इलेक्शन के नताइज को भी उलट पुलट कर देना है। ये वाज़े तौर पर सिग्नल इदारों को मौसूल हो गए हैं, और इदारों ने भी फिर तय कर लिया है कि वो अगर ये जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही सही है, और इस जंग में अंजाम क्या होगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें नुकसान पाकिस्तान का होगा और फ़ायदा किसी का नहीं होगा, और मेरा तजिया मुख्तलिफ है। और मेरा तजिया ये है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान के तमाम इदारों के हवाले से कुछ लाइनें अज़ सरे नौ खींच दी जाएंगी, और जिसका इन दी लॉन्ग रन जो नतीजा होगा वो पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा। और कल फैसल वावडा साहब की जो सेनेट में तकरीर है वो उस बड़ी जंग की तमहीद है। फैसल वावडा साहब ने वो सब कुछ कह दिया जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी नहीं कह सके थे, और डंके की चोट पर कहा। और ये जिस तरह का उनका तकरीर का अंदाज़ था, और जो तकरीर का लहजा था, और जो उसका कंटेंट था, और जो जिस तरह के वो इरादे उनके ज़ाहिर हो रहे हैं कि वो मज़ीद कंटेंट सामने लाएंगे, इससे पता चलता है कि जंग को फ़ैसला कुन तौर पर लड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये कोई लंबी प्लानिंग नहीं है, बल्कि हालात में जो फौरी तब्दीलियाँ आई हैं उनके नतीजे में एक वो कंटीजेंसी का जो प्लान होता है वो एक किस्म का मुझे लगता है कि तैयार किया गया है। तो ख़ित्ते में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन सब के असरात भी पाकिस्तान पर पड़ेंगे, तो उन पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, क्योंकि गैर मुतवक्को तौर पर कुछ चीज़ें हो रही हैं और कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो खैर, इसमें आपने देखा कि अदलिया ने कल टेरियान वाइट का केस ख़त्म कर दिया, जबकि इस केस को ख़त्म करने की आइन में, क़ानून में कोई गुंजाइश नहीं है। एक सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक और आईन पाकिस्तान और क़ानून के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवार को अपने असासे भी डिक्लेयर करना होते हैं और अपनी औलाद भी डिक्लेयर करना होती है। अगर टेरियान वाइट इमरान ख़ान की बेटी नहीं है तो इमरान ख़ान का बयान हल्फी आना चाहिए कि वो मेरी बेटी नहीं है, जबकि वो ऐसा बयान दे ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की अदालत से वाज़े तौर पर DNA टेस्ट की रोशनी में ये फ़ैसला दिया जा चुका है कि इमरान ख़ान ही टेरियान वाइट का बाप है। और अगर वो बेटी है तो इमरान ख़ान को मानना चाहिए, लेकिन इमरान ख़ान ना इसकी तरदीद करता है और ना इसकी तस्दीक, जिस पर अदालत की पकड़ लाजमन बनती है। लेकिन जहां अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने बज़ाहिर लगता है कि मुल्की अदालती निज़ाम को टेक ओवर कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वह पस मंज़र में चली गई है, बल्कि एक गैर मुतल्लक़ इदारा बन गई है। इसकी मुख्तसर वजाहत भी मैं करूँगा कि किस तरह गैर मुतल्लक़ अदालत बन गई है। तो टेरियान वाइट के केस से ये साफ ज़ाहिर हो गया कि इमरान ख़ान का बयानिया जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने कंधों पर उठा लिया है, और वो उसका मिशन मुकम्मल करने का इरादा रखती है। और मामला यही नहीं रुकेगा, मामला बहुत आगे तक जाएगा। और इसमें अब इस काफ़िले में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काफ़िले में लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल हो गई है, जो ये तहिया ज़ाहिर कर रही है कि हम ना सिर्फ ये है कि 9 मई के मुकदमात ख़त्म कराएंगे, बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ऐसे जज लगाएंगे जो PTI की दरख्वास्त इधर आएगी और उधर मंजूर हो गई और उसके हक़ में फ़ैसला होगा। यानी क़त्ए नज़र के इंतखाबात के नताइज क्या थे, वोटिंग कितनी हुई, कितने वोट पड़े, वो फ़ैसला PTI के हक़ में देंगे, और इसको वो साबित कर चुके हैं। जिन 3 सीटों पर रीपोलिंग हुई और दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए, कोई रीज़निंग बताए बगैर लाहौर हाई कोर्ट ने उन तीनों सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल करके PTI को जितवा दिया। हालांकि दोबारा गिनती का मतलब ही ये था कि मुस्लिम लीग नून जीत गई है, उसके रिज़ल्ट जो थे, और ये वही यानी एक्शन रीप्ले हुआ जो साकिब निसार ने किया था जब इमरान ख़ान लाहौर की सीट ख्वाजा साद रफ़ीक के हाथों हार गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया कि दोबारा गिनती
کا عمل روک دیا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ گنتی کا عمل جاری تھا، روک دیا گیا۔ یہاں دوبارہ گنتی مکمل ہو گئی تھی اور مکمل ہونے کے بعد کے نتائج کو ہائی کورٹ نے کالعدم کر دیا۔ اس سے اب یہ نتیجہ نکالنا بالکل آسان ہے کہ پی ٹی آئی جتنی بھی سیٹوں پر عذرداریاں داخل کرے گی وہ سب کے سب قبول کی جائیں گی اور پی ٹی آئی کے امیدوار جتوا دیے جائیں گے۔ ہاں، اکا دکا امیدوار مسلم لیگ کے بھی رہنے دیے جائیں گے تاکہ یہ ایک بھرم رکھا جا سکے کہ نہیں، جہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا تھا ہم نے اس کی جیت کو برقرار رکھا ہے اور ہم انصاف پسند ہیں اور قانون کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اعلان جنگ ہے نظام کے خلاف اور ریاست کے خلاف۔ تو اب اس سے بڑی جنگ کا جو طبل بجایا ہے وہ فیصل وابڈا صاحب نے بجایا ہے، اور فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے بھی آدمی ہیں لیکن ان کے پیچھے کچھ اور ہے، یعنی وہ میں نہیں میرے وچ میرا یار بولدا از کجا می آیا دی آواز دوست، کہ وہ جو فقرہ ہے شعر ہے مولانا روم کا، تو وہ شعر جہاں صادق آتا ہے کہ اس بانس کی بانسری میں آواز تو کسی اور کی ہے، آواز دوست اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس تقریر میں انہوں نے بہت سارے کچے چٹھے کھولے ہیں اور کچھ کھولنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل جو تقریر کی اس میں ہائی کورٹ کے وہ ججوں کا وہ مطالبہ بھی سامنے رکھا جس میں انہوں نے کرکٹ میچ کے 25 یا 30 پاسز بما پروٹوکول، قافلے، تمام اخراجات، ریفریشمنٹ کے اخراجات اور ہر چیز کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں دی جائے۔ اور فیصل وابڈا نے بالکل بجا سوال اٹھایا کہ ان ججوں کے پاس مقدمات فیصلہ کرنے کا تو وقت نہیں ہے لیکن میچ کھیلنے کا اور دیکھنے کا وقت ہے، اور اتنا زیادہ وقت ہے کہ اہل خانہ سمیت، اور ایک میچ کے پاسز نہیں مانگے تھے، پوری سیریز کے میچز کے پاسز مانگے تھے۔ اور میں اس پر اپنی طرف سے یہ اضافہ کروں گا کہ ان ججوں کے پاس اور کسی کیس کی سماعت کا وقت نہیں ہے سوائے اس کیس کے جس میں وہ عمران خان کو ریلیف دے سکتے ہوں یا مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، اس کے علاوہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا، اور پھر سب سے ان کا جو بڑا حملہ تھا وہ اطہر من اللہ پر تھا، اور جس کے میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ یہ اطہر من اللہ صاحب ہوں یا کوئی بھی جج ہو، قانون یہ ہے کہ جج اپنے فیصلے میں تو یہ فائنڈنگ دے سکتا ہے کہ فلانا آدمی غلط ہے، اس نے جرم کیا ہے یا وہ کسی کی پراکسی ہے یا جو بھی اس پر الزام لگے گا، وہ کسی مقدمے کی سماعت کے بعد الزامات شواہد کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ دے سکتا ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ ہو، بعد میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہو۔ لیکن ادروائز ایک جج کیسے کسی کو پراکسی کہہ سکتا ہے؟ کیا حد تک عزت کا قانون جو ہے وہ جج پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا جج کی یہ اخلاقیات ہے؟ تو فیصل وابڈا صاحب نے اس پر بڑا زبردست بیان دیا اور سینٹ سے مطالبہ کیا، تحریک استحقاق پیش کی کہ میرے اس حد تک عزت پر پارلیمنٹ جو ہے وہ اطہر من اللہ کے خلاف کارروائی کرے۔ اطہر من اللہ کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ان دنوں اسلام آباد میں گشت کر رہی ہیں اور وہ میں خیر بیان بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ عدالت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اطہر من اللہ نے جب عدالت میں بیٹھ کر یہ کہا کہ ایک پراکسی کے ذریعے حکومت ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے، تو ایک فقرے میں انہوں نے 2 الزامات بنا ثبوت کے، بنا کسی کارروائی کے، بنا کسی تحقیقات کے، بنا کسی تفتیش کے بیک وقت 2 الزامات لگا دیے، ایک فیصل وابڈا پر کہ وہ حکومت کا پراکسی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت اس کے ذریعے عدلیہ کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو اب اس پر وہ یہ ڈٹ گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ان کو اور ان کے ساتھی کو نوٹس جاری کر دیے اور ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی کہ ایسا مواد نشر نہ کیا جائے، لیکن یہ پابندی کل اڑ گئی۔ جب سینٹ میں کارروائی ہوئی تو اس کو تو عدالتی حکم نہیں روک سکتا۔ اب میں مختصر طور پر کوئی زیادہ لمبا چوڑا تجزیہ نہیں، صرف 2-3 فکروں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ سپریم کورٹ کس طرح غیر متعلق ہوگی۔ اس وقت ملک کا سارا عدالتی نظام اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ سپریم کورٹ غیر متعلق ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ اپنی اس مدت میں ثابت کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے عاری ہے۔ فوجی عدالتوں کا کیس 1 سال سے لگا ہوا ہے، اس پر کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکی، حالانکہ فیصلہ کرنا چاہیے، یا تو وہ فیصلہ کر دے کہ فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی، لیکن یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے کہ ماضی میں ہر سول حکومت کے زمانے میں فوجی عدالتیں کام کرتی رہی ہیں
اور عدالتوں نے اس کی توثیق بھی کی ہے، حمایت بھی کی ہے مشروع طریقے سے کہ اس دائرے میں یہ فوجی عدالتیں قائم کریں گی۔ اور پھر نواز شریف کے دور میں تو فوج جب راحیل شریف تھا تو صلاح مشورے سے ایک قانون لایا گیا تھا۔ عمران خان کے دور میں فوجی عدالتوں کے مقدمے چلتے رہے، عمران خان نے کیس کیا اور جیتا۔ ایک عدالت نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کالعدم کر دیے تھے، اس کے خلاف عمران خان کی حکومت سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ تو اس سارے پس منظر میں جبکہ آئین کے اندر شیخ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ یہ فیصلہ فوجی عدالتوں کا وجود کالعدم قرار دینے کے لیے اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ فوجی عدالتوں کو جائز بھی قرار نہیں دے رہی۔ کسی حدود و قیود کے اندر جائز قرار دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن وہ حدود و قیود کے اندر بھی اس کو جائز قرار نہیں دے رہی، حالانکہ وہ مان چکی ہے کہ فوجی عدالتیں جائز ہیں۔ مان اس طرح چکی ہے کہ اس نے کہا کہ جن افراد کو تھوڑی سزائیں ہوئی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مان لیا کہ جو یہ تھوڑی سزائیں ہوئی ہیں یہ جائز ہیں۔ سزا چاہے تھوڑی ہو، 1 دن کی ہو، 1 منٹ کی ہو، اگر وہ فوجی عدالت کی سزا جائز ہے تو اس کا سیدھا سادہ ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالت جائز ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکی۔ پھر سپریم کورٹ کی قوت فیصلہ میں کمی کا ہمیں ایک اور مظاہرہ بھی ملتا ہے جب عمران خان کو بلایا گیا ویڈیو لنک پر، جب کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی آئینی قانونی تقاضا نہیں تھا کہ عمران خان کی رٹ پر یہ جو نیب آرڈیننس تھا عمران خان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، بندیال کورٹ اس کو عمران خان کی درخواست کو منظور کر کے حکومتی قوانین کو مسترد کر چکی تھی، کالعدم قرار دے چکی تھی اور عمران خان کا قضیہ نمٹ چکا تھا۔ اب فریق جو تھا وہ حکومت تھی جس نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ اس میں عمران خان کی حاضری کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، لیکن قاضی فائز عیسی صاحب نے ان کو بلانا ضروری سمجھا اور پھر جب وہ قانون سامنے آیا عدالت کا، بندیال ہی کے زمانے میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا نا کہ سزا یافتہ مجرم کی تقریر اور تصویر نشر نہیں ہو سکی، تو پھر اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے لائیو سٹریمنگ بھی نہیں کی، دونوں طرف سے تنقید ہوئی۔ یہ بھی قوت فیصلہ میں کمی تھا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ بھئی عمران خان کو تو اس کیس میں وہ کوئی متاثر بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی میڈیا کے ذریعے بھی پھیلائی گئی جب ایک جج نے کہا کہ عمران خان اس میں متاثرہ فریق ہے۔ متاثرہ فریق تو حکومت تھی جس کے پاس کردہ قانون کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور پھر وہ حکومت اس فیصلے کے خلاف دوبارہ عدالت میں گئی، نظر ثانی اپیل میں گئی، تو فریق تو حکومت متاثرہ تھی۔ عمران خان اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو خیر جو بھی منظر بنظر آ رہا ہے، اب سپریم کورٹ فی الوقت بغیر متعلقہ نظر آ رہی ہے، لیکن والی بات یاد رکھیں کہ جب یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی تو سپریم کورٹ پھر سے متعلقہ ہو جائے گی اور اس میں کئی چیزوں کا یعنی تلپٹ ہونے کا امکان پیدا ہوگا، امکان سامنے آئے گا اور کئی چیزیں ایسی ہوگی کہ جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ توہین عدالت کا کیس جو انہوں نے کیا ہے اس کا دائرہ جب پھیلے گا تو معاملات پھر اس سمت سے دوسری سمت کا رخ کر لیں گے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شبلی فراز اور رؤف حسن کے عدالتوں کو جو گالیاں دی گئی تھی ان کے خلاف بھی ایک ریٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے۔ فیصل واڈا نے تو کوئی گالی نہیں دی تھی، اس نے تو کہا تھا وہ جو ایک پرانا بائبل کا ایک آیت ہے توریت کی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس نے کہا تھا کہ جو میری پگڑی اچھالے گا میں اس کی پگڑی اچھالوں گا، اس میں کوئی گالی نہیں تھی۔ لیکن رؤف حسن اور شبلی فراز نے تو گالیاں دی، ٹاؤٹ کہا، بغیرت کہا ججوں کو، تو اس پر کوئی کارروائی نہیں، ان کو کوئی نوٹس نہیں، نوٹس گیا تو اس کو فیصل واوڈا کو گیا۔ تو لیکن اب یہ معاملہ وہاں بھی پھیلے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کتنی متعلقہ ہوتی ہے اور اس بحران کو ٹالنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ جنگ چھڑ کر رہے گی۔ اچھا، فیصل واڈا نے لاہور ہائی کورٹ کے اس جج کا بھی ذکر کیا نام لیے بغیر جس نے الیکٹرک بائکس کی تقسیم یہ کہہ کر روک دی تھی کہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہے، حالانکہ وہ الیکٹرک بائکس تھی، ان سے آلودگی کا کیا تعلق ہے؟ اور ویسے بھی حکومت کے پالیسی فیصلوں کو روکنا ججوں کا کام نہیں، لیکن اس لاہور ہائی کورٹ کے جج نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے لاہور میں اورنج ٹرین کو روک کر کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں عدلیہ نے مانا کہ ہم نے جھک ماری تھی،
चला लो ये। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अरबों खरबों का जो नुकसान हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन था? और ये पाकिस्तान में शुरू से हो रहा है कि जजों की वजह से पाकिस्तान को हर दौर में अरबों खरबों का नुकसान हुआ और उनको अरबों खरबों का ये नुकसान माफ़ कर दिया जाता है। आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट और उसका शीशा तोड़ दें, तो आपको न सिर्फ ये है कि तौहीन अदालत के तहत कैद की सज़ा बर्दाश्त करनी होगी, बल्कि वो टूटे हुए शीशे का ख़र्चा भी अदा करना पड़ेगा, चाहे वो चंद 100 का हो, चंद हज़ार का हो, या लाख या 2 लाख रुपए का शीशा हो, आपको वो भरना पड़ेगा। और यहाँ जज हजरात मुल्क को खरबों रुपए का नुकसान कर जाते हैं और बेशुमार मरतबा किया है। डेकोडेक में वो जो मामला तो उसमें आपने देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात। और ये इक़्तिसादी तरक्की जो बार बार अदलिया ने रोकी, बार बार हर दौर में अदालत ने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाए और तरक्की नहीं करने दी, पाँव रख दिया तरक्की पर। तो उस नुकसान का इजाला करने के लिए कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ये पैसा इन जजों से वसूल किया जाए। इन जजों की बेपनाह जायदादें हैं, उन जायदादों को ज़ब्त करके पाकिस्तान का ये नुकसान पूरा किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम ऐसा है कि जज अगर अदालत में बैठकर किसी पर इल्ज़ाम लगा दे तो वो दुरुस्त, कोई उस इल्ज़ाम का जवाब दे तो तौहीन अदालत। और हद तो ये है कि इस दौर में तौहीन अदालत का की शक्ल ये हो गई है कि एक अमीरज़ादे ने 2 बच्चे कत्ल कर दिए और जब वो मुकदमा अदालत में गया तो अदालत को रोक दिया गया। अब अगर कोई आदमी अखबार में ये बयान देने की जसारत करे, अव्वल तो कोई अखबार छापेगा नहीं, लेकिन कोई अखबार ये ख़बर छाप दे कि जनाब फ़लाँ 2 कत्ल का मुकदमा जो है उस पर दबाव डाला जा रहा है और वो केस चलने नहीं दिया जा रहा, तो वो अखबार का एडिटर भी अंदर तौहीन अदालत में, और जिसने ये बयान दिया वो भी तौहीन अदालत में अंदर। 2 बच्चों को कत्ल करना जुर्म नहीं है, 2 बच्चों को कत्ल करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तौहीन अदालत है। ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, ये भारत में नहीं होता, ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो फिर उसने आमिर कियानी का जिक्र भी किया। अच्छा, आमिर कियानी का कलमा गरूर का बात पहले सुन लें, बाकी फैसल बलूरा साहब ने जो कहा वो बाद में सही। कलमा गरूर ये था कि इन्होंने वो एक सेक्टर कमांडर के बारे में कहा कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। ये कलमा गरूर है जो जज तो बड़ी दूर की बात है, किसी आम आदमी को भी नहीं कहना चाहिए। वैसे ही सेक्टर कमांडर जो होता है वो ब्रिगेडियर लेवल का अफसर होता है, लेकिन मैं कहता हूँ वो चपरासी लेवल का अफसर हो। किसी चपरासी को भी ये कहना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये कलमा गरूर है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कलमा गरूर कहने वालों को बचते हुए नहीं देखा। ज़िया-उल हक ने कलमा गरूर कहा, बड़े बुरे अंजाम से 2-4 हुआ। इससे पहले भुट्टो ने कहा कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और उसके चंद दिन के बाद उसका तख्ता उलट गया और वो फांसी चढ़ गया। इसी तरह मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं कि बाकी गाली गलोच जो है उसका गुनाह सवाब जो जज़ा सज़ा है वो तो क़यामत के दिन मिलेगी, लेकिन जो कलमा गरूर दुनिया में कहता है वो मारा जाता है। तो खैर ये कलमा गरूर किसी जज को नहीं कहना चाहिए। तो बहरहाल कियानी के बारे में फैसल वावडा ने कहा कि मातहत अदलिया ने 2 साल पहले ये ख़त लिखा जिसमें ये कहा गया कि मोहसिन कियानी जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हमसे लेता है और ना करने की सूरत में हमारे तबादले करवा देता है, हमारी ACR ख़राब करवा देता है और दबाव डालता है और तंग करता है और जीना हराम कर, हर तरह की बातें उन्होंने ख़त में लिखी। लेकिन वो ख़त कहाँ है, वो ख़त कहाँ है? उस ख़त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो ख़त 6 जज चंद महीने पहले लिखते हैं, 3 महीने पहले लिखते हैं या 2 महीने पहले, मुझे याद नहीं रहा, 2 महीने की बात है गालबन। तो जो ख़त 2 महीने पहले लिखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बन गया, लेकिन जो ख़त 2 साल पहले लिखा गया उस ख़त पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। फिर उन्होंने साकिब निसार का जिक्र भी किया, उसके टोले का, कि एक वज़ीर-ए-आज़म को बिना किसी सबूत के सिसिलियन माफिया कहा गया। ये उस वक्त ये चोरों का बेंच था, उसमें इन 5 चोरों का जो हेड मास्टर था वो साकिब निसार था, ख़ुद बड़ा चोर था। तो उसका बेटा भी चोर है, साकिब निसार का बेटा भी चोर है, जिसको बचाने के लिए कभी डिप्टी कमिश्नर को 6 महीने की सज़ा हो जाती है, कभी SHO को सज़ा हो जाती है। वो रिश्वत मांगते हुए, सौदा करते हुए, ज़मीरों को सौदा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और पकड़ने वाले को उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए, जबकि मुलज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोक दी। ये है हमारा निज़ाम अदल।
اور پھر انہوں نے دوہری شریعت کا بھی ذکر کیا، بابر ستار والا جو مسئلہ ہے، اور کہا کہ عطر من اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری اجازت سے ہوا ہے، لیکن جب ریکارڈ مانگا گیا تو پتہ چلا کہ ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ فیصل بابڈا نے سینٹ میں کہا کہ یعنی کہ یہ جھوٹ تھا۔ انہوں نے یہ سارے سوال اٹھا کر سوال کیا کہ کیا ایسے لوگوں کو ججوں کی کرسی پر بیٹھنے کا حق ہے؟ جواب آپ جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو شاید نہ آتا، لیکن ان ججوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر کے اس کا جواب آنے کی گھڑی کو نزدیک تر لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور وہ گھڑی نزدیک تر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کشمکش اور اس لڑائی کا اور یہ جو اس وقت ایک سٹینڈ آف کی کیفیت ہے، اس کا کوئی پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس کے اندر سے بہتری برآمد ہوگی، فساد برآمد نہیں ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی غلطیاں سامنے آتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے، اس میں ہمیں فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ دونوں، اچکزئی پشتون قوم پرست ہے لیکن وہ پاکستانی ہے، وہ پشتونستان، آزاد پختونستان بنانے کا داعی نہیں ہے، لیکن اب آزاد پختونستان بنانے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس جنگ میں محمود اچکزئی پاکستان کا سرمایہ ثابت ہو سکتا تھا، اور اس سے بڑا سرمایہ مولانا فضل الرحمان ہو سکتا تھا، لیکن وہ 60 ارب روپے اور 70 ارب روپے والوں نے ان کو ہرا کر ایک بڑی غلطی کر دی ہے، جس کا اس جنگ میں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں چلتے چلتے اسلام آباد میں ایک لفنگے کی پٹائی ہوئی ہے خواجہ سراؤں کے ہاتھ سے۔ پتہ نہیں یہ پیچھے کا جھگڑا کیا تھا، لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں وہ لفنگا، ایک خواجہ سرا اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، کوئی اس سے بات کرتا ہے تو اس کے جواب میں لفنگا اسے گالی بکتا ہے، تو گالی کے جواب میں پھر وہ 4-5 خواجہ سرا اس کی پکڑ کر تھوڑی سی پٹائی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مشہور کر دیا پی ٹی آئی والوں نے کہ بلیڈ مارا گیا، بلیڈ نہیں، وہ ایک خواجہ سرا نے اپنے ناخن اس کے گال پر گاڑے اور وہ ناخن چبھے اور اس سے خون رسا۔ تو یہ جھگڑا کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اس نے جو وعدہ کیے گئے تھے پیسے کہ میں اتنے پیسے دوں گا، تو وہ بعد میں وہ مکر گیا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، تو اس پر لڑائی ہو گئی۔ اگر ایسا واقعہ ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی کا اس سے پہلے بھی کسی طرح کا ایک لفنگا ایک خواجہ سرا کے ہاتھوں پٹ چکا ہے، اور ایک خواجہ سرا تو عمران خان کی حرم شبینہ کی زینت بھی ہے، مستقل زینت رہا ہے اس کے جیل خانہ جانے سے پہلے، لیکن ہم اس کا ذکر کریں گے تو عدالت کہے گی کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، تو اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔